وہاں پر جاتے ہیں اور ہم ان سے جا کر مانگتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہم ان کے سامنے گر گرا رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کا اس بات پہ فرم بلیف ہے کہ ہمیں جو ملا ہے وہ ان سے ہی ملا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہی مانگنا ہے۔ حضرت علی اجویری کی کتاب کشف المحجوب میں آپ کو بیسیوں عبارتیں یہ دکھا سکتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے تمام ہوپس، جس کی تمام امیدیں اللہ سے ہوتی ہیں، جس کے سارے خوف بھی اللہ سے ہی ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ان اولیاء اللہ کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ تو جو لوگ اگر کوئی یہ سمجھ کے حضرت علی اجویری کی گریو پہ جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ معبود ہیں، یہ شان معبودیت رکھتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ حضرت علی اجویری کی اپنی بھی ٹیچنگز یہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ ہے توسل اور وسیلہ۔ اور ہمارے ہاں امت میں ایک غالب اکثریت اہل سنت کی، اہل تشیع کی، وہ توسل کی قائل ہے۔ یہ ایک مائنورٹی ہے جو توسل کی قائل نہیں ہے۔ اگر میں یہ آپ کو جب دیکھیں نا، آپ بات کو اگر ہم آغاز سے دیکھیں کہ جہاں پر ہم سورہ فاتحہ میں یہ تو بتاتے ہیں جو لوگ توحید کی بات کر رہے ہیں کہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلاؤ جو انعام والے ہیں؟ انعام والوں کے راستے پہ بھی تو چلنا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت سے بھی جب ہم ہدایت مانگ رہے ہیں تو انعام والوں کا رستہ مانگ رہے ہیں، اور ان لوگوں کے رستے سے بچنے کی ہم دعا کر رہے ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اگر آپ دین میں سے صالحین کو مائنس کر دیں، صالحین کی جتنی کیٹیگریز ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کو آپ مائنس کر دیں تو آپ کے پاس تو کوئی رول ماڈل ہی نہیں ہے۔ تو ان اولیاء اللہ، سب سے پہلے سرکار دو عالم کے بعد سرکار دو عالم کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، صالحین، سلف صالحین، اولیاء کاملین، میں اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ دعا کروں کہ الہ العالمین جیسے تم نے شیخ اجویر پر کرم کیا تو میرے پر بھی کرم فرما دے، تو اس میں کون سی پرابلمٹک بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم پورے انسٹیٹیوشن کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے۔ پورے انسٹیٹیوشن کو کیسے اب زیرو سے ملٹیپلائی کر سکتے؟ مطلب ایک شخص حضرت علی کے روضے پہ حاضر ہوتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کے روضے پہ حاضر ہوتا ہے اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ حضرت علی کے روضے پہ کیوں گئے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کے روضے پر کیوں گئے ہو۔ ان کو یہ تربیت کریں کہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور بائی دا وے میں آپ کو آنسٹ بات بتاؤں، کچھ لوگ ہوں گے اپنی کم علمی میں جو اس طرح کے کام کرتے ہوں گے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر میں بہت دفعہ، جی میں کھل کے کہہ رہا ہوں، میں شیخ اجویر کے مزار پہ جاتا ہوں، اولیاء اللہ کے مزار پہ جاتا ہوں، میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے کبھی کسی شخص کو شیخ اجویر سے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہاں پر ایک مدرسہ ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، جامعہ اجویریہ، میں نے یہ تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ میں نے سنا بہت ہے کہ لوگ سجدے کرتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ چیزیں ایگزیجریٹڈ ہیں۔ ایک بندہ جو ایگزیجریشن کر رہا ہے اور جو 999 بندے ہیں جو وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو رمضان میں تراویاں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، جو وہاں پہ اعتکاف کر رہے ہیں مساجد کے اندر، ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ہمارا جو ہے نا یہ جو لینز ہے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ ہائیلی سکیوڈ ہے۔ اس اسکیوڈ لینس کو ختم کریں پہلے۔ ایک بندہ اگر غلط کر رہا ہے اس کو میں غلط ہی کہہ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اس کی تربیت کریں آپ، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پورا انسٹیٹیوشن ہی غلط ہے۔ پورا انسٹیٹیوشن غلط نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ داتا صاحب سے مانگیں، نہ داتا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے مانگیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ داتا صاحب کو داتا کیوں کہہ رہے ہیں، کہ یہ شرک تو نہیں ہو رہا؟ بالکل بالکل، داتا کا مطلب ہے دینے والا، اور ہم جا کر جب ان سے مانگ رہے ہیں، اور جیسے آپ نے بولا کہ ہم ایگزیجریشن کرتے ہیں، اور 99 لوگوں میں سے 99 لوگ جو وہ ایسا نہیں کرتے، کوئی ایک بندہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم پورے انسٹیٹیوٹ کو غلط کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ جاتے ہیں اور آپ نے جا کے دیکھا ہے، میں خود گئی ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ We are 3 sisters, we don't have a brother. اور میں وہاں پر کھڑی ہوں اور ہمارے ساتھ ایک کوئی ہمارے بہت عزیز جاننے والے ہیں، اور وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بیٹا تبھی ملے گا جب تم ان سے مانگو گی، اور وہ تبھی تمہیں مل رہا ہے۔ اور میں دیکھ رہی ہوں وہاں پر بہت سے لوگ بچے لے کر بیٹھے ہوئے، اور they are saying کہ ہمیں اس وجہ سے ملا کیونکہ ہم نے آ کر یہاں پر مانگا تھا، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں بات یہ ایک پورا ایک علیحدہ سے اسپرچول یونیورس ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جہاں پر دفن ہے
احادیث کے مطابق وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے. سرکار دو عالم کی احادیث اس کے اندر موجود ہے. اللہ کے ابرار بندے, اللہ کے نیک بندے, ان کی قبریں جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہیں. وہاں پر اللہ رب العزت کے فضل اور کرم اور اللہ کی تجلیات ایک میکسیمم لیول پر ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مانگ میں کہیں بھی سکتا ہوں, کوئی حرج والی بات نہیں, آپ گھر سے مانگے ادھر مانگے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی عقیدت میں شیخ اجویر کی گریو پہ جا کر اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا یہ بلیف ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ اجویر کے تصدق یا وسیلے سے یہ کام ہو رہا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات ایسا سچ نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے, اس کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ داتا صاحب ڈائریکٹلی مجھے کچھ کر رہے ہیں یا داتا صاحب معبود ہیں, تو یہ داتا صاحب کی بھی تعلیم نہیں ہے, داتا صاحب خود اس سے بری ہیں. تو اس میں دیکھیں اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں تو ہم نے ان کو ٹیچ کرنا ہے نا. پرابلم ہے کہ ہم ان کو ٹیچ نہیں کر رہے. پرابلم تصوف کے ساتھ نہیں ہے. کیا تصوف کے ٹیکسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی اجویری خود کہہ رہے ہیں کہ جی تم نے مجھ سے مانگنے؟ حضرت علی اجویری تو یہ نہیں کہہ رہے. شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہہ رہے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی تو یہ نہیں کہہ رہے. جو اوتھینٹک ٹیکسٹس ہیں تصوف کے وہ یہ نہیں کہہ رہے. اچھا جہاں تک داتا کی بات ہے, اب یہ کیونکہ اب میں نے خود بھی آپ کی طرف سوال ذرا میں نے کہا دوستوں کو بھی ذرا فائدہ ہو جائے, اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. لینگویج میں کچھ لفظ ایسے ہو سکتے ہیں جو خدا اور بندے کے درمیان کامن ہو. ٹھیک ہے, لفظوں کے درجے پر کچھ لفظ ایسے ہو سکتے ہیں. جب وہ لفظ خدا کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہ خدا کے درجے کے میننگز دے گا. ٹھیک ہے, وہ انفینٹ درجے کے میننگز دے گا. ٹھیک ہے. اور جو ورڈ انسان کے ساتھ جڑے گا تو فوری طور پر وہ حادث کریٹڈ ریئلم کے میننگز دے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک لفظ ہے قرآن میں اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں, مولانا انتا مولانا. یہ قرآن ہے اصل میں. تو یہاں پہ تو مولانا طارق جمیل بھی ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, مولانا طاہر القادری بھی ہیں. مولانا کے لفظ پہ تو ہم نے نہیں کبھی کہا کہ شرک ہوتا ہے, اس وقت ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. حالانکہ مولانا کا ورڈ قرآن کے اندر اللہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یار یہ مولانا یہ تو اسکالر والے مولانا ہے, اور یہ انسان کے ساتھ جب یہ ورڈ چپکا ہے, چسپا ہوا ہے, تو یہ انسان کے درجے کے میننگز دے گا, لمیٹڈ, فائنائٹ, حادث والے میننگز میں ہوگا. یہ قدیم, ان لمیٹڈ, انفینٹ, گاڈ والے میننگز میں ہو ہی نہیں سکتا. تو شیخ اجویر کے ساتھ جب ہم کہہ رہے ہیں داتا, تو وہ کیا ہے داتا؟ وہ نعوذ باللہ وہ ہے, قطعی طور پہ نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں, آپ کو وزڈم ملے گی, آپ کو حکمت ملے گی. آپ کو وزڈم اور حکمت دیتے ہیں حضرت شیخ علی اجویری کی تعلیمات. یہ ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, کہ کوئی شخص, کوئی حادث شخص وہ خدا کو ریپلیس کر دے گا. نعوذ باللہ, نہ یہ شیخ اجویر کی تعلیمات ہے. ہمارے وہ دوست جو بہت ہی نیرو لٹرلسٹس ہیں وہ اس طرح کی لفظیات کی بحثیں کرتے ہیں. اب بھائی قرآن میں تو رؤوف الرحیم اللہ کے نام ہے, وہ سرکار دو عالم کی بھی نام ہے. تو سرکار دو عالم کے لیے وہ انسانی درجے کے پر رؤوف الرحیم ہے. سرکار دو عالم نے اپنے آپ کو مولا کہا, حضرت علی کو بھی مولا کہا, وہ انسانی درجے پر مولا ہے. مولا ویسے ہم اللہ کو بھی کہہ رہے ہیں, اللہ کا بھی, اللہ اصل میں اس درجے پر مولا ہے. تو آئی تھنک ان لفظیات سے, نیرو لفظیات سے بھی ہمیں باہر آنا پڑے گا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے.